جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ پاکستان میں اس کی بنیادیں موجود ہیں، قانونی بنیادیں موجود ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور یہاں ہمارا نعرہ بھی اچھا ہے، ہم نعرہ بھی یہی رکھتے ہیں، تو ہمیں اس کی جد و جہد کرنے کے لیے مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلانا چاہیے، جیسے کہ میں اور آپ اس بات کو پھیلا رہے ہیں۔ اس کو لوگوں کے ذہن سازی کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کے ذہن سے شبہات اور مغالطوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مغالطوں کے ذریعے لوگ کہیں گے یہ تو غیر مسلموں کا حق ہے۔ غیر مسلموں کا جو حق ہے، آپ کو بتایا ہم حق کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور ان کے احترام کی بات کرتے ہیں، لیکن احترام میں اور دعوت دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو ہمیں ذہن سازی کرنی چاہیے، اپنے موقف کو واضح کرنا چاہیے، اس کے دلائل مکمل کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے ہمیں ذہن سازی کرنی چاہیے، پھر اس کو جو ہے مختلف سٹیجز پر کہنا چاہیے حکمت کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور لاجک پیش کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ پیچھے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عملاً اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے کا طریقہ جو ہے وہ جیسے کہ ہمارا قانون ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ یہاں پر وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ موجود ہے، اس میں کہنا چاہیے کہ ہمارے بعض قوانین کے اندر اس بات کا احتمال یا بعض معاہدوں کے اندر اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ جن احتمالات سے جو ہے وہ کفریہ عبادت خانے یہاں پر بننا شروع ہو گئے ہیں، تو ان قوانین کے اوپر جو ہے وہ ان قوانین کے اوپر نگرانی کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے اور اس کے بارے میں جائزہ لیا جائے۔ اور جو ہے وہ اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت کا پلیٹ فارم بھی بڑا ہی موزوں ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر اس بارے میں ریٹ کی جا چکی ہے، لیکن ہائی کورٹ میں جو ریٹ ہے اس ریٹ سے زیادہ اس ریٹ کے اندر بعض مشکلات ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے اوپر زیادہ مرکوز رہتی ہیں، اور یہ مسئلہ وفاقی بنیادی حقوق سے بڑھ کر یہ شرعی عدالت کا اور اسلامی شریعت کا ہے، اور یہ قائم ہی اس لیے کی گئی تاکہ پاکستان میں قانون اسلام کے مطابق ہو۔ تو ہمیں اپنے مقدمے کو وفاقی شرعی عدالت میں ضرور لانا چاہیے تاکہ قانون کی اصلاح ہو، اسلامی نظریاتی کونسل میں موقف کو پیش کرنا چاہیے، شبہات کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور ہائی کورٹ میں بھی اگر یہ مقدمہ کر دیا جائے جیسا کہ ہو چکا ہے، اور ہائی کورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بنیادی اسلام آباد کے پلان میں بات یہ شامل ہے کہ شامل نہیں ہے، وہ اس کو خالص ایک شہری بنیاد پر دیکھ رہے ہیں، اور اگر پلان میں شامل ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چونکہ یہ پلان میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے تو اس کی کتنی گنجائش ہے، اس کو اس لاجک کی بنا پر پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن آج عدالت نے شاید اس کو رد کیا ہے، اس درخواست کو۔ چلیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر سمت میں اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اپنے فرض کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ملک بڑی ہی جد و جہد کے ساتھ بنا، اور اس ملک میں نفاذ اسلام کی جتنی بھی تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو سمجھنا پہلے علماء کا کام ہے، بتانا، مغالطوں کو واضح کرنا، اس کو پیش کرنا، نظریہ اور موقف پیش کرنا، یہ سارا ہی علماء کا میدان ہے۔ اس کام کو پوری جد و جہد کے ساتھ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کام کو عملی میدان میں لانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سارا ہی جہاد ہے، ایک علمی جہاد ہے، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کا اللہ کے یہاں بے پناہ اجر ہے۔